الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم۔ ہماری اس مجلس کا عنوان اصلاح قلب کی محنت، اس لیے کہ دار و مدار دل پہ ہوتا ہے۔ جیسا دل ہوتا ہے ویسا ہی بدن۔ دل اگر صاف ستھرا ہے تو بدن سے ظاہر ہونے والے اعمال اور اخلاق بھی صاف ستھرے اور عمدہ ہوں گے، اور اگر دل خراب ہے تو بدن سے صادر ہونے والے اعمال و اخلاق بھی خراب اور فاسد ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس طریقے سے لوہے پہ زنگ آتا ہے، لوہا سریا خرید کے لائے، چمکدار ہے، پٹک دیا اس کو، اس میں پانی پڑتا ہے تو اس کی چمک دمک خراب ہو جاتی، ختم ہو جاتی، زنگ آ جاتا ہے لوہے کے اوپر۔ تو جس طریقے سے لوہے پہ زنگ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے، میل کچیل چڑھ جاتا ہے دلوں کے اوپر۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ دلوں پہ جب زنگ آ جائے تو دلوں کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو اکثر یاد کرتے رہنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، سارے کام آسان ہیں، سارے کام آسان ہیں، نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، چلنا پھرنا آسان، دین کی محنت بھی آسان، لیکن موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ بڑا بھاری پڑتا ہے۔ لیکن اگر موت کو اکثر یاد کرتے رہنے کی عادت ہو گئی تو انشاءاللہ دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ فرمائی آپ نے، دوسری بات یہ فرمائی کہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام بتائے، ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا، دوسرے قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسری نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی دلوں کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے، ذکر کی کثرت سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری اس مجلس کا موضوع اور اس کا عنوان دل کی اصلاح ہے، دل کی اصلاح۔ اور الحمدللہ
ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ مجلس اور اس مجلس کا قیام ہمارے شیخ، ہمارے رہبر، مرشد، مربی حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے حکم اور ان کی اجازت سے یہ سلسلہ آج شروع کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی اصلاح سے متعلق بہت کچھ فرماتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فتقسو قلوبکم، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو مت کرو، یعنی بغیر کسی ضرورت کے مت بولا کرو، ضرورت ہو بولو اور ضرورت نہیں ہے تو مت بولو، اور اگر بولنا ہی ہے تو اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی حمد، اس کی ثنا کا تذکرہ کرو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ فتقسو قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اللہ سے، اس کی رحمت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ، یعنی من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک بات فرمائی کہ وَلَا تَنظُرُوا فِي ذُنُوبِ الْعِبَادِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ وَانظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ فَإِنَّ النَّاسَ مُبْتَلًا وَمُعَافًى فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ۔ آپ نے فرمایا بندوں کے گناہوں کو اس طرح مت دیکھو کہ جیسے تم بندوں کے مالک بن گئے، جیسے تم بندوں کے مالک بن گئے، بندوں کے گناہوں کو اس نظر سے مت دیکھو کأنکم ارباب، جیسا کہ تم مالک بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، چاہے وہ کیسا ہی بندہ ہو، گناہگار ہو، اس کے گناہ کو برا سمجھو، اس کی ذات کو برا مت سمجھو، اس کی ذات کو برا مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے تمہیں خبر بھی نہیں ہو اور وہ توبہ کر لے، ایسا ہی تو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو ہمیں تو خبر نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی کہ نہیں کی، لیکن ہمارے نزدیک ہمیشہ کے لیے وہ بیچارہ دھتکارا ہوا ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے لوگ اس پہ انگلی اٹھاتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، تو اللہ نے تو معاف کر دیا، تم نے معاف نہیں کیا اس کو۔ یہ ایک ہماری معاشرت، ہمارے سماج کی ایک برائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں اس برائی کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ لا تنظروا فی ذنوب العباد، بندوں کے گناہوں کو اس طرح مت دیکھو جیسے تم خود ان کے مالک بن گئے۔ کانکم ارباب، ارباب کسے کہتے ہیں؟ رب البیت، گھر کا مالک،
رب المال، مال کا مالک، جیسے تم ارباب ہو۔ وانظروا فی ذنوبکم، یہ بہت اچھا طریقہ ہے اپنی اصلاح کا، کہ جب کسی شخص کا گناہ دکھائی دے تو اپنی طرف توجہ ہو جائے کہ میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ وانظروا فی ذنوبکم، تم اپنے گناہوں کو دیکھو، اپنے گناہوں کا احساس کرو۔ کأنکم عبید، اس طرح جیسے تم بندے ہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت بندہ ہونے کی ہے، تم عبد ہو۔ کأنکم عبید، اس لیے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، لوگوں کی دو قسمیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عافیت والے ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ اہل عافیت ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مبتلا مصیبت ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ گناہ گار ہیں۔ تو اگر تم گناہوں سے محفوظ ہو، اگر تم گناہوں سے بچتے ہو، تو فاحمد اللہ علی العافیہ، عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی حمد کرو۔ اور جو اہل بلا ہیں ان پر رحم کرو، ان پر رحم کرو۔ اب رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تو اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے، اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ شاہجہاں پور میں ہم بیٹھے تھے ایک صاحب کے فارم ہاؤس پہ، تو ایک صاحب آئے، سلام کیا، مصافحہ کیا۔ میں نے نام پوچھا ان کا، نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتایا، میرا نام چاند ہے۔ کہ بہت اچھا نام ہے آپ کا، عربی میں اس کو قمر کہتے ہیں، بدر کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں دھاگا تھا، کالا دھاگا۔ میں نے ان سے کہا، چاند بھائی، میں بھی بہت پریشان رہتا ہوں، قسم قسم کی پریشانیاں ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں دھاگا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ فائدے ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی علاج ہو جائے۔ آپ کہاں سے لائے ہیں یہ دھاگا اللہ جانے، میرے لیے بھی انتظام ہو جائے تو میں بھی ہاتھ میں دھاگا پہن لوں۔ تو وہ شخص کچھ نہیں بولا، اور وہاں اس نے کوئی چیز تلاش کی۔ تو وہ آری ہوتی ہے نا، آری، وہ لوہے کی، وہ آری ان کو مل گئی۔ انہوں نے آری کو لیا اور وہ دھاگا کاٹا، اور کاٹ کے باہر پھینک کے آ گئے۔ تو فارم ہاؤس کے جو مالک تھے، بعد میں جب وہ چلے گئے تو کہنے لگے، مولانا آپ نے کس آدمی کا علاج کر دیا؟ کہلے بہت اجڑ ہے، کسی کے بس میں نہیں آتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی ہے آج آپ کے سامنے، اس کو کیا ہوا؟ وہ عارف محمد خان کھجرانہ والے، وہ بھی ساتھ میں تھے،
وہ حیران تھے کہ مولانا یہ کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو متوجہ کیا اپنے گناہوں کو دیکھنے کی طرف. اپنا جائزہ لیتے رہو. ایک دکاندار ہوتا ہے، تاجر، بیپاری، شام کو جب دکان بند کرنے کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ اپنی دکان میں کیا آیا کیا گیا اس کا حساب کرتا ہے، دوسروں کو تھوڑا ہی دیکھتا. دوسرے دکانداروں کو دیکھنا اس کے بس میں ہے بھی نہیں. وہ صرف اپنا جائزہ لیتا ہے، اور جب وہ اپنا جائزہ لیتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ آج تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو دوسرے دن زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، اپنی محنت بڑھا دیتا ہے. اور دکانداری کا جو ایک طرز ہے، نہج ہے، اس میں کچھ تبدیلی لاتا ہے. اب یہ آپ لوگ جانتے ہیں، تاکہ فائدہ زیادہ ہو اور نقصان نہ ہو. نقصان بالکل نہیں ہو، آدمی نقصان تو برداشت ہی نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں. حاسبوا قبل ان تحاسب، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو کہ تم سے حساب لیا جائے. تو قلب جو ہے قلب کی بڑی اہمیت ہے، اصلاح قلب کی بڑی اہمیت ہے. یہ حضرت کی کتاب ہے. ایک بزرگ تھے مولانا سید محمد یار، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں. انہوں نے دس چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ 10 ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ نہیں ہے اور انہیں ہم ضائع کر رہے ہیں. نمبر 1 علم. نمبر 1 علم. جس پر عمل نہ کیا جائے تو علم ضائع ہو جاتا ہے، علم ضائع ہو جاتا ہے. اور علم جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، تھوڑا بھی ہوتا ہے، بہت بھی ہوتا ہے، کم زیادہ بھی ہوتا ہے. ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ایسا عمل جس میں اخلاص نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عمل کو ضائع کر رہے ہیں. اخلاص اللہ کی رضا کے لیے. ہم یہاں آئے، مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اگر مقصود اصلاح قلب بھی ہے تو اصلاح قلب سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. تو انہوں نے لکھا ہے ایسا عمل جس میں اخلاص نہ ہو. عمل تو ہے، اخلاص نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں ہے تو عمل ضائع ہے. تو ہمارا اس وقت ایک دوسرے سے مل کر بیٹھنا، ہم استحضار کریں اخلاص کا. اللہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا مقصود ہے. کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی غرض مقصود نہیں ہے. ایسا عمل جس میں اخلاص نہ ہو اور سنت کی پیروی نہ ہو. عمل ہے اور سنت کے خلاف ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا. عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور دوسرے یہ کہ عمل میں اخلاص ہو. عمل میں اخلاص، اور اخلاص کا تعلق قلب سے.
اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نیت کی تعریف ہے دل کا ارادہ، ارادۃ القلب، قلب کا ارادہ۔ ایسا عمل جس میں اخلاص نہ ہو اور سنت کی پیروی نہ ہو۔ نمبر 3، ایسا مال جس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہ کیا گیا ہو تو وہ مال ضائع، ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کی محبت، شوق اور اس کے ساتھ انس سے خالی ہو، تو ایسا دل بھی ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور دل برباد تو دل والا بھی برباد۔ ایسا دل، ایسا قلب جو اللہ تعالیٰ کی محبت، شوق اور اس کے ساتھ انس سے خالی ہو۔ میں نے آیت پڑھی تھی ابتدا میں، ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، دل سہم جائیں، دل ڈر جائیں۔ اور جب دل ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر دل والا گناہوں سے بچتا ہے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے بچتا ہے جب خوف ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک آیت ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مجلس کی جس تحریر کے ذریعے خبر دی گئی، اس میں ہمارے عزیز مولانا نعمان صاحب نے اسی آیت کو لکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اب دو باتیں، ایک طرف اللہ کا ڈر اور دوسری طرف اللہ کے ذکر پر دلوں کا اطمینان۔ یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں ایمان والوں کی، یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ دونوں کیفیتیں ایمان ہی کا تقاضا ہے۔ ایمان ہوتا ہے تو اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، اور ایمان ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول جب اللہ کی عظمت، اس کی شان جلالی اور اس کی بے نیازی، اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نبیوں سے بھی بے نیاز ہے، نبیوں سے بھی بے نیاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ما ادری، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ یہ اس وقت فرمایا تھا آپ نے جب اللہ کی شان صمدیت، بے نیازی، اللہ کی بے نیازی کا استحضار، بڑا بے نیاز ہے تو ڈر اور خوف۔ اور جب اللہ کے وعدے سامنے آتے ہیں، وعدے جب بشارتیں سامنے آتی ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر فرمایا، حمد الہی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے، یعنی شکر ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں۔ تو یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے
امیدیں بھی وابستہ ہوں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے جو کچھ بتایا آپ کی ذات اور آپ کی صفات کے بارے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاً کوئی شخص آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، ڈر جاتا، اور جب آپ سے نزدیک ہوتا تو مانوس ہو جاتا، جب آپ سے نزدیک ہوتا تو مانوس ہو جاتا۔ ہمارے اساتذہ ہم جب پڑھتے تھے وہ نظر آ گئے دور سے تو ڈرتے تھے، اور قریب آ گئے تو ان کی گفتگو جب سنتے تھے تو انسیت بڑھ جاتی تھی۔ تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ صمد بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، جی وہ شدید العذاب بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، عزیز ذو انتقام، عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، اس پہ کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، وہ سب پہ غالب ہوتا ہے۔ الذی یغلب کل شیء ولا یغلبہ شیء، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو جب ان صفات کا استحضار ہوتا ہے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ الرحمن ہے، رحیم ہے، قرآن شروع ہی ہوتا ہے صفت رحمان، رحیم سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ جب اس کے وعدوں پر اور بشارتوں پر نظر پڑتی ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، جی دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کی محبت، شوق اور اس کے ساتھ انس سے خالی ہو، ایسا دل ضائع ہے، ایسا دل برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ایسا بدن جو حق تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی خدمت سے اپاہج ہو۔ بدن تو ہے لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے نہیں ہے، بدن تو ہے لیکن عبادت کے لیے نہیں ہے، تو ایسا بدن ضائع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بدن اسی لیے دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسی محبت جو محبوب کی رضامندی اور اس کے احکام کی بجا آوری کے ساتھ مقید نہ ہو۔ محبت تو ہے، جیسا کہ بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، تو محبت تو ہے لیکن محبت ایسی نہیں ہے جو محبوب کی رضامندی اور اس کے احکام کی بجا آوری پر آمادہ کرنے والی ہو۔ ایسی محبت اگر نہیں ہے تو پھر یہ محبت بھی کام نہیں آئے گی، محبت کرنا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبت اطاعت، فرمانبرداری پر آمادہ کرنے والی محبت ہو، اور وہی حقیقی محبت ہوتی ہے۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ان ذلک فی الفعال کیا ہے بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب یطیع۔ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وانت تظہر حبہ، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان ھذا لفی الفعال بدیع، یہ عجیب بات ہے کہ محبت بھی ہے اور فرمانبرداری نہیں ہے، محبت کے ساتھ خلاف ورزی ہے، یہ عجیب محبت ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی فرمانبرداری کرتا،
اس لیے کہ ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ نمبر 7، ایسا وقت جو پیشگی اجر بھیجنے یا نیکی و قربت حاصل کرنے سے خالی و معطل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وقت اللہ کی مرضی کے خلاف گزر جائے تو ایسا وقت ضائع ہے، ایسا وقت ضائع اور برباد ہے۔ ایسی فکر جو غیر فائدہ بخش امور میں گردش کرتی ہو، فکر تو ہے، تفکر تو ہے، لیکن تفکر ایسے امور میں ہے جو بے فائدہ ہیں، جن میں غور و فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے کی، وہ صلاحیت ضائع اور برباد ہے۔ نویں چیز، ایسے شخص کی خدمت کہ اس کی خدمت آپ کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک نہ کرے اور نہ دنیاوی بھلائی سے آپ کو برابر کرے۔ ایسے شخص کی خدمت جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو یہ خدمت ہے یہ ضائع چلی گئی۔ نمبر 10، آپ کا خوف اور آپ کی امید اس شخص کے ساتھ وابستہ ہو جس کی پیشانی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یعنی آپ کسی ایسے شخص سے ڈریں جو خود اللہ کے قبضے میں ہے، یا ایسے شخص سے امید رکھیں جس کو خود اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، جو خود اللہ کا محتاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف اللہ کا ہونا چاہیے اور امید اللہ سے ہونی چاہیے۔ آپ کا ایسا خوف، آپ کی امید، آپ کا خوف اور آپ کی امید اس شخص کے ساتھ وابستہ ہو جس کی پیشانی یعنی جس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ اس کے قبضے میں اسیر ہے، اور وہ خود اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان، موت و حیات اور ما بعد الممات کا مالک نہیں ہے، تو پھر اس سے خوف و امید تمہارے لیے کیا نفع بخش ثابت ہوگی؟ یہ 10 چیزیں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ان 10 چیزوں میں سے 2 اہم چیزیں ہیں، اور یہ دونوں ہر ضائع ہونے والی چیز کی بنیاد ہیں۔ ایک قلب کا ضائع ہونا اور دوسرے وقت کا ضائع ہونا۔ ایک قلب کا ضائع ہونا، دوسرے وقت کا ضائع ہونا، یہ 2 چیزیں زیادہ اہم ہیں۔ دل کو ضائع کرنا یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، اور وقت کو ضائع کرنا یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا ہے۔ سارا فساد خواہشات کی پیروی اور لمبی لمبی امیدوں پر منحصر ہے، اور بندے کے لیے اصل اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرنا اور رب تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دعا لکھی ہے، میں دعا پڑھ کے سناتا ہوں، اس پر آمین بھی کہیں آپ۔ اللہم ارزقنا محبتک وطاعتک ورضاک وجنتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہم کو اپنی محبت اور اپنی طاعت کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا مرحمت فرما، اور جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام وارزقنا محبت رسولک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وطاعتہ وتصدیقہ والاقتداء بہ فی کل حال،
اور ہم کو اپنے رسول حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی طاعت اور آپ کی تصدیق تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ سب حق اور سچ ہے۔ آپ کی تصدیق اور آپ کی ہر حال میں آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وثبتنا بالقول الثابت على سنته في الحال والمآل، اور جو اقرار ہم نے کیا ہے، جو عہد ہم نے کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ ہے قول ثابت۔ جی، یہ جو ہم نے اقرار کیا ہے، عہد کیا ہے، اس پر ہمیں ثابت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پر فی الحال والمآل، آج بھی اور آئندہ بھی۔ واحشرنا فی زمرتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے اس جماعت میں ہمیں شامل فرما، اس جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وادخلنا فی شفاعتہم، اور ان کی سفارش میں ہمیں داخل فرما۔ وأوردنا على حوضه العذب الشہی الزلال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہے، حوض کوثر، اور حوض کوثر وہ حوض کوثر جس کا پانی بہت ہی زیادہ لذیذ ہے، اس حوض پر ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین کو، ہماری بیویوں کو، اور ہماری اولاد کو، اور تمام مسلمانوں کو، انک یا ربنا علی کل شیء قدیر، بے شک تو اے ہمارے رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر آپ سے اپنے دل کے سخت ہونے کی شکایت کی۔ اب آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو اپنے دل کو سخت سمجھتا ہو، اور سخت سمجھ کر دل کی سختی کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہو، اور پھر کسی اللہ والے کے پاس جا کر یہ کہتا ہو کہ میرا دل سخت ہے، آپ اس کا کوئی علاج بتائیں۔ پورے شہر میں آپ ایک ایک شخص کو دیکھ لیجئے، کسی کو اس کا احساس ہے؟ شاید ہی کوئی ملے، شاید ہی کوئی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کام کرو دل نرم ہو جائے گا، دو کام کرو دل نرم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، امسح رأس الیتیم۔ تو یتیم کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، یتیم کا دل نرم ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو جس کا باپ نہیں ہو، یتیم کا دل نرم ہوتا ہے۔ اس نابالغ بچے سے پوچھو جس کے ابا کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی، جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ٹہل رہے ہیں، تو اس کو بڑا احساس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ مسکین کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، مسکین کا دل سخت نہیں ہوتا، مسکین کا دل نرم ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے کوئی بات پیش آ گئی اور دل ٹوٹ گیا،
یہ کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ حادثات پیش آتے ہیں دنیا میں، لیکن سب کے ساتھ اکٹھے سب کے ساتھ حادثات پیش نہیں آتے، کسی کسی کے ساتھ کبھی کبھی۔ تو اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو جب یتیم کے سر پر آپ ہاتھ رکھیں گے تو اس کے دل کے اندر کی جو نمی ہے، وہ نمی آپ کے ہاتھ کے راستے سے آپ کے دل تک پہنچے گی۔ مسکین کو کھانا کھلاؤ گے اور ایسے کھلاؤ گے جیسے اپنے رشتہ دار کو کھانا کھلاتے ہو، تو مسکین کے اندر کی، قلب کے اندر کی جو نمی ہوگی وہ نمی آپ تک منتقل ہوگی۔ یہ تو الیکٹرانک زمانہ ہے نہیں ہے، کوئی وائرنگ نہیں ہے اور فون پہ بات ہو رہی، پوری دنیا میں کہیں بھی بات کر لو، کہیں بھی بات کر لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے ایک اپنا یتیم بندے کے اندر، اس کے قلب کے اندر جو نرمی ہے، وہ نرمی اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ کے واسطے سے، جس نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، اس کے واسطے سے اس کے دل تک پہنچا دے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک مسکین کو بلایا اور مسکین کو عزت کے ساتھ بٹھایا۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ روٹی کا ٹکڑا اور اس پہ کچھ سبزی وغیرہ رکھ دی اور دے دی اس کو، فقیر کو، بھکاری کو، یہ صورت الگ ہوتی ہے۔ اطعم المسکین کا مطلب یہ ہے کہ عزت کے ساتھ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کا احترام بھی ملحوظ ہو۔ تو جب مسکین کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے تو مسکین کے اندر، اس کے قلب کے اندر جو نرمی ہے، وہ نرمی کھانا کھلانے والے کے دل کی طرف منتقل ہوگی، اور یہ منتقل ہونا نظر نہیں آئے گا، جیسا کہ کنیکشن ہمارا موبائل کا دوسرے موبائل سے نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ یہ احساس ہو کہ یہ اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ میرے لیے کہا گیا، میں مخاطب ہوں، تو انشاءاللہ دل کی کیفیت درست ہوگی، دل کا حال درست ہوگا انشاءاللہ۔ اب چائے پی لیجئے، پھر ہم تھوڑی دیر 5 منٹ مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ یعنی اپنی موت کو یاد کریں گے، موت کو نہیں، اپنی موت کو یاد کریں گے۔ موت آئے گی، میرے اپنے اعزاء اقربا میرے آس پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے، کلمے کی تلقین کر رہے ہوں گے، اور میرا حال یہ ہوگا کہ بولنے کی، کچھ کہنے کی میرے اندر طاقت اور سکت نہیں ہوگی، سکت نہیں ہوگی، اور کوئی گردن جھکا کے رو رہا ہوگا اور کوئی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوگا کہ نہیں انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی، علامتیں ظاہر ہوں گی، اور پھر میرے فرشتے بھی نظر آئیں گے، اور جسم سے روح نکل جائے گی اور غسل دیا جائے گا، اور پتہ نہیں کیا ہوگا، اور پھر جو کچھ میرے پاس ہے، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، اور میں تنہا قبر میں دفن کیا جاؤں گا، اور وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ ہاں
قبر میں کیا ہوگا، اس کو تھوڑا سا سوچ لیں، تھوڑی دیر سوچ لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور پھر آئندہ اللہ کا ذکر بھی کریں۔ ذکر میں آسان سی بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آہستہ سے، بلند آواز سے نہیں، لا الہ الا اللہ، تنہائی میں، خلوت میں روزانہ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، اور اس کے بعد 300 مرتبہ اللہ اللہ۔ اللہ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں بھی اللہ ہے اور ہر جگہ اللہ ہے، میں جہاں بھی رہوں اللہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ اللہ۔ اور آخر میں 100 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، صرف اللہ کا نام۔ یہ ذکر کریں کسی وقت، کوئی وقت متعین کر کے، صبح کا وقت ہو یا جو وقت مناسب ہو، اس وقت تنہائی میں، خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں۔ اس طرح ہم اپنا کام شروع کریں، میں بھی، آپ بھی۔ ایسا کوئی مقصود نہیں ہے کہ صاحب وہ میں نہیں، سب سے ضروری تو یہ ہے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ یہاں تو تواضع، عاجزی اور انکساری کی صفت کو اپنے اندر لانا ہے۔ جی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔ نیچی گردن جھکا کر موت کا مراقبہ کریں۔ توبہ کی نیت سے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، گناہوں سے رجوع ہوتا ہوں، آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے انشاءاللہ بچوں گا، اور کبھی گناہ ہو جائے گا تو فوراً توبہ کر لوں گا۔ شرک سے، کفر سے، ہر قسم کی معصیت سے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر پر۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوة المتین یا بدیع السماوات والارض یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کرم عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے قصوروار ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ہلاکت سے، بربادی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، آپ ہی کی رضا کے لیے سارے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو عمل ہے آپ ہی کی توفیق سے یہ عمل ہوا، ہم یہاں آئے، ہم اکٹھے ہوئے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے غرض ہو کر مل جل کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ایک دوسرے سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف آپ کی رضا مقصود ہے۔ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنی خوشنودی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اے اللہ اپنی صفات، اپنی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجئے، اپنی محبت، اپنی معرفت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کا ایمان و یقین مضبوط
سے مضبوط ہمارے دلوں میں پیوست فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، تمام وہ صفات عطا فرما جو ایمان والوں کی صفتیں ہوتی ہیں، اور تمام ان صفات سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے نافرمانوں کی صفتیں ہوتی ہیں۔ اے اللہ آج ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اللہ آپ ہی کے بھروسے پر آغاز کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اس عمل میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کے قلوب کی اصلاح فرما، ہم سب کے قلوب میں اپنی محبت و معرفت پیوست فرما، ہم سب کے قلوب میں ایمان کا کمال پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اے اللہ ایسا بنا دے جیسا کہ قرآن پاک میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اے اللہ ہم سب کے ہر ایک کے دل کو قلب سلیم بنا دے، ہر ایک کے دل کو قلب سلیم بنا دے، قلب سلیم بنا دے، دلوں کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دلوں سے گناہوں کے جذبات کو اے اللہ جذبات کو دلوں سے باہر فرما۔ اے دلوں کے اندر خیر کے جذبات پیدا فرما، اے اللہ خیر کے جذبات پیدا فرما، دلوں میں محبت پیدا فرما، بغض اور عداوت کی گندگی کو دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ دلوں میں تواضع پیدا فرما، تکبر، حسد اور بغض اور کینے کی بیماریوں سے دلوں کو پاک فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ جب تک ہم زندہ ہیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر، ایمانی اعمال و اخلاق پر ہمیں ثابت قدم فرما۔ جب وقت آخر ہو تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، جنت الفردوس میں مقامات عالی عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔